وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دین اسلام کا کلمہ پڑھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا اور پھر اس پر ڈٹے رہے۔ فرمایا یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو پھر فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تم نے غمگین بھی نہیں ہونا، تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو انہی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے 37 سال کی عمر مبارک گزاری اور 30 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو 30 سال کی عمر میں جب آپ نے اسلام قبول کیا اور 37 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، تو 7 سال بنتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ نے گزارے۔ تو ایسا کیا کر دکھایا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت جبریل امین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، فقال یا محمد من هذا المیت الذی فتحت له ابواب السماء واهتز له العرش۔ فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھ پر آئے، میرے پاس آئے، اور جس رات حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اور آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے، تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج کون سی میت ہے جو اس دنیا سے گئی؟ آج کون سی روح ہے جس کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہے؟ آج کون سی روح نے اس دنیا سے پرواز کی کہ اللہ رب العزت نے اس روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کی آمد پہ جھوم اٹھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یقیناً وہ میت، وہ روح ہے کہ جب اس نے عرش کی طرف پرواز کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا مقام دیکھیے کہ جنت اور جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ من ھذا المیت، یہ کون سی آج میت ہے کہ جو اس نے اللہ کی طرف پرواز کی، جس کی روح قبض کی گئی اور اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور فرشتے، وہ فرشتے کہ جنہوں نے آسمان اٹھا رکھا ہے، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ آپ ہیں۔ تو فرشتے نے جب وہ فرشتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر خوش ہوئے تو وہ جھومے، جب وہ جھومے تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ فرمایا کہ اتنا خوشبخت وہ آدمی ہے جس کی روح آج آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ جھوم اٹھے ہیں اور حاملین عرش جو ہیں ان کے جھومنے کے ساتھ عرش بھی جھوم اٹھا۔ فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو پھر ان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آ کہتے ہیں کہ تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، تم نے غمگین بھی نہیں ہونا، تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال جو ہے وہ اسلام میں گزارے اور 7 سال میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو فرشتے بھی آپ کی آمد پر جھوم اٹھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کی دعوت دی تو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں ہمیں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو ہماری تربیت بھی کرے اور دعوت و تبلیغ بھی دے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلم بنا کر بھیجا مدینے کی طرف۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے قبیلے کے سردار تھے، تو ان تک بات پہنچی کہ ایک عالم ایک شخص وہ مکہ سے آیا ہے اور مدینہ میں نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت عزیر بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے بھیجا کہ آپ جائیں اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، جب سے آپ آئے ہیں تو بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، آپ بھائی بھائی کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں، لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت عزیر بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مصعب بن عمیر کی بارگاہ میں گئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی تو حضور نے کی تھی، آپ کے منہ سے گویا پھول جھڑ رہے تھے اور ایسی حکمت کی باتیں نکل رہی تھیں کہ حضرت عزیر بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر کی جب وہ حکمت بھری باتیں سنی تو اسلام قبول کر لیا۔ اور جب واپس گئے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کر کے آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے؟ تو حضرت عزیر بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکمت بھرا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اتنا اچھا کلام اس سے نہیں کر سکا، وہ شخص اتنا اچھا کلام کرتا ہے لہذا میں ان سے ویسی گفتگو نہیں کر سکا جیسے آپ چاہتے تھے، آپ اس طرح کریں کہ آپ خود چلے گئے اور خود جا کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا غصے میں آئے اور آپ نے نیزہ نکالا اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹھک کی طرف چل گئے جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر کی ضیافت بھی ہو رہی تھی، وہاں پر لوگ دین کی باتیں بھی سیکھ رہے تھے، وہاں پر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو وہاں چلے تو جب آپ پہنچے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعض سے آواز دی کہ آپ کی وجہ سے گھر میں تفرقہ ڈالا ہے لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت صاحب سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، آپ تشریف رکھیں، میری باتیں سنیں، اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی تو بڑے بات ٹھیک، ورنہ میں واپس چلے جاؤں گا۔ حضرت صاحب جب آپ کی بیٹھک میں بیٹھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے تو آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور جب وہ تلاوت کلام الہی ہو رہی تھی اللہ کا نور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتر رہا تھا، جب سورہ رحمان سنی تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ بتاؤ آپ کے آقا کے غلام ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو پھر حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ جائیں، آپ غسل کریں اور آپ پھر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی گواہی دیں اور پھر شکرانے کے دو نفل پڑھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے غسل کیا، آپ نے آ کر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی دین سیکھ رہے ہیں، ابھی آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، ابھی دین میں داخل ہوئے ہیں، ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، لیکن جب اٹھے اور جا کر اپنی قوم سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسا تسلیم کرتے ہیں تو قوم نے کہا ہم آپ کو سردار تسلیم کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھا مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے اچھا مانتے ہیں تو پھر میں اپنے قبیلے میں سے کسی مرد عورت سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب سارے کے سارے محمد عربی کے غلام نہ بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے
اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی تو سارے کے سارے قبیلے والے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کسی قبیلے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ جس طرح ہمارا سردار کہتا ہے ہم اسی طرح کریں گے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے بلایا، 7 سال آپ نے اسلام کی زندگی میں گزارے، گویا آپ کی زندگی ہی 7 سال ہے، گویا اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی ہی ہوئی ہے کہ جس لمحے آپ حضور کے غلام بنے اور جتنی دیر آپ نے حضور کی غلامی اختیار کی، حقیقت میں تو وہی زندگی ہے جو آقا کی غلامی میں گزاری۔ باقی کون سی زندگی کہ جو حضور کی غلامی میں نہ گزرے وہ تو زندگی ہی نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والدہ ماجدہ رو رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی، ویل لأم سعد سعدا براعتا وحدا بعد ایاد یا لہو ومجدا مقدما مقدما صد به مسدم۔ میں کہ آپ کی والدہ ماجدہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے اے سعد کی والدہ تیرے لیے ہلاکت ہے کہ اتنی شان والا کون بندہ ہوگا، اور اس کے قائم مقام یعنی سعد بن معاذ کے قائم مقام کون ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ ماجدہ کے یہ الفاظ سنے تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ام سعد کے علاوہ تمام رونے والی عورتیں جھوٹی ہیں، لیکن حضرت سعد جو ہے وہ رونے میں سچی ہے۔ گویا کہ تمام رونا کرنے والی عورتیں، تمام رونے والی عورتیں وہ مبالغے میں اتنی مبالغہ آرائی کر جاتی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں، لیکن ام سعد جو کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے کہ اے ام سعد اس کے قائم مقام کون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اتنی شانوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم مقام کوئی نہیں۔ تو وہ سعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سعد ہے نا، سعد یہ بڑی شانوں والے ہیں، یہ سعد بڑی شانوں والے ہیں۔ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے جنازے پر فرشتوں کا نزول ہوا اور آپ کے جنازے پر فرشتے نازل ہوئے۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کہا کہ علم یا سعد فدا کا ابی و امی ہے، سعد ان کو تیر مارے میرے باپ باپ پر قربان، یا پھر وہ یہ سعد ہوں، پھر وہ سعد بن خاتم حسین، اور یہ بھی بڑی سعد کو مانے ہیں، قربان جاؤں ان کے مشن پر کہ وہ سعد ہو تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی، وہ سعد ہو تو کفار کے مقابلے میں ڈٹ کھڑے ہوئے، اور آج کا یہ سعد قربان جاؤں ان کے مشن پر کہ آپ بھی کفار کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا کہ یہ سعد جو ہے یہ ہر مظلوم کی آواز بنے گا، یہ سعد جو ہے یہ یہود و نصارہ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سعد کو ہمارے لیے سعادت مند کو مزید سعادت عطا فرمائے اور ہمارا لیڈر بنائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جو سعادت بڑی سعادت والے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والے ہیں کہ آپ کے جنازے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ کے جنازے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قائم مقام، بلکہ آپ اس کا حکم دیتے ہیں اور اس کی لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ نیک کام کیا جائے اور برائی سے روکا جائے، یعنی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ امر بالمعروف ہے، اور مظلوم کی آپ بات جیسی کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہی سب سے بڑا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
اے میرے غلاموں جب تک تم دین کی دعوت دیتے رہو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے گا۔ جس دن تم نے دین کی دعوت دینا چھوڑ دی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش اور سختی نازل ہوگی، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، کلمہ خیر کہنا اور بہترین مواقف کا حامل ہونا اسلام میں سب سے بڑے رتبے کی بات ہے۔ میں جب تک تم دین کی بات کرتے رہو گے، جب تک تم دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہو گے، تمہارے درمیان خیر اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ لیکن جب تم خیر کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، پھر اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تم دعائیں مانگتے پھرو گے لیکن تمہاری دعا کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ تم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا اور برائیوں سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو جب تک آپ زندہ رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صرف نیکی کی دعوت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلا لیں، یہ بھی بالحق جو ہے یہ بھی نیکی کی دعوت ہے کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ ہماری تاریخ اسلام آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی مظلوم ہو، اسلام نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ مظلوم چاہے مسلمان ہو یا چاہے ذمہ ہو، اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو اسلام نے ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ روکا ہے۔ تو جب تک آپ دین کی دعوت دیتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی، اور جب آپ دعوت حق چھوڑ دیں گے تو فرمایا کہ پھر آپ کی دعاؤں کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو دین حق جو ہے اس کی دعوت دے کر، مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو مصر کے ایک دکان پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو وہاں سے گزر جاتا، لیکن میں نے دیکھا کہ کسی نے دین کو گالی دی، سب کو ختم کیا، تو میں اپنی گاڑی اس دکان کے سامنے میں نے روکی اور پھر میں اندر داخل ہوا، اور پھر میں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے دین کو گالی نکالی ہے؟ تو واقعہ اللہ بخدا وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان پر سختہ گالی ہو گیا۔ کسی نے جواب نہ دیا کہ کوئی بتا سکے کہ دین کے خلاف بات کون کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو یہ کہہ کے نکلا کہ آپ دین کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، میں آج کے بعد آپ نے دین کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے اسلام کے خلاف بات نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں جب میں واپس نکلا تو میرا ایمان جو ہے وہ بڑا ہوا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے گویا میری پشت پر اپنی جو ہے وہ مدد شامل حال فرما دی تھی کہ آج اس نے کوئی بات کیا اور وہ دین کے خلاف بات ہو رہی تھی اور لوگوں کو روکا ہے۔ تو جب ہم گلی محلے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لوگ دینی شعار کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کو روکنا چاہیے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ دین اسلام میں کوئی خامی ہو نہیں سکتی، دین اسلام میں کوئی خامی ہو نہیں سکتی۔ جب دین مکمل ہے، جب دین ہی جو ہے وہ تمام کامیابیوں کا راستہ ہے، تمام کامیابیوں کی کنجی ہے، تو فرمایا کہ پھر دین کے خلاف بات ہو اور مسلمان دیکھتا پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور اکمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تک آپ دین کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے بعد، جب غزوہ بدر پہلی جنگ آئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت قائم کی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین تو آپ کے ساتھ تھے، اور انصار جو ہے وہ اوس و خزرج کے قبائل سب کو دعوت دی اور اکٹھا کیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صورتحال سے تمام کو آگاہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے تقریر کی، لوگوں کو جنگ پر ابھارا، لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے تقریر کی، پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر کی، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امضي لما أراك الله ونحن معك والله لا تكون لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. تو کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت جہاں کا حکم دیتا ہے آپ وہاں کا ارادہ کیجئے. ہم بنو اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ کا رب اور آپ جائیں ان سے جنگ کریں اور قتال کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے جواب کو حکم دیا آپ اور آپ کا رب بھی جنگ کی طرف نکلیے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کفار کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کا جذبہ بڑھایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کے جب یہ الفاظ سنے تو کلمہ خیر سے یاد فرمایا اور ان کے لیے دعا دی اور فرمایا اشیروا علی ایھا الناس اے لوگوں مجھے مشورہ دو. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا. پھر جب مشورہ طلب کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے کہے وہ تاریخ میں لکھے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام نے کہا کہ بے شک ہم ایمان لے آئے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, ہم نے گواہی دی جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ہم نے آپ کا حکم سننے اور اس کو بجا لانے کے پکے پیمان باندھے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہیں گے ہم وہ مانیں گے. آپ تشریف لے جائیے جدھر آپ کا ارادہ ہے. ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور اس میں داخل ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں بلکہ آپ ہمیں سمندر میں اتر جانے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں اتر جائیں گے. یہ جذبہ جہاد تھا. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب ایسی تقریریں کیا کرتے تھے تو لوگوں میں جذبہ جہاد اور بلند ہو جاتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی طرف نہ جایا جائے, ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ امن سے تلاش کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ امن نہیں ہے ورنہ قرآن پاک میں اتنی سزائیں موجود نہ ہوتی کہ اگر صرف صلح کے ساتھ کام چلتا تو پھر کہا جاتا کہ اگر کوئی زنا کر لے تو اسے سمجھا بلا کے بس اسے بٹھا دیا جائے. فرمایا نہیں, اگر کوئی زنا کرے پھر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے, اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے گھوڑے لگائے جائیں, اگر کوئی چوری کرتا ہے پھر چوری اس کی اتنی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اگر صرف بات سلو صفائی کی ہوتی, بات صرف امن کی ہوتی, بات صرف سمجھانے بجھانے کی ہوتی تو قرآن اپنی حدود بیان نہ کرتا, قرآن سزائیں بیان نہ کرتا. فرمایا کہ اس لیے کہ فرمایا قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ جہاں بھی مشرکین کو دیکھیں وہاں ان کو قتل کر دیں جب تک کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے. یہاں تک کہ سورہ انفال میں ہے کہ آپ گھات لگا کے بیٹھے ہیں ان کے رستوں پر گھات لگا کر بیٹھے اور جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے ان کو مار دیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آندھی آئی اور سارے کفار بھاگ گئے تو بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا وہ وہاں پر موجود تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے, ادھر چلیں گے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑا بہادرانہ جملہ کہا. آپ نے کہا کہ میں ان کے گلے ان پر مسمار کر دوں گا ورنہ میرے ساتھ بے شک وہی ہو جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. پھر اس جنگ میں جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگ چکا تھا, جب بنو قریظہ کو محاصرہ کر دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم محاصرہ کریں گے. جب محاصرہ کر دیا گیا تو یہ یہودی بڑے بزدل ہوتے ہیں. یہ آج بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام آج بھی اگر ان کو للکاریں تو وہ اپنے ہتھیار وہاں پر ڈال دیں گے. لیکن افسوس کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جان نشین ہمارے لیڈران میں سے کوئی نہیں رہا. اگر ہمارا لیڈر کوئی ایسا آج ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے مشن پر چلنے والے ہوں تو پھر وہ یہاں سے للکاریں تو وہ وہاں پر بھاگ جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گلوں کا محاصرہ کیا جائے گا. محاصرہ کیا گیا تو جو
یہودی قبیلہ جو تھا اس نے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، آپ ہمارے درمیان کو ثالث لے آئیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، تو پوچھا گیا کہ آپ کس کو ثالث مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ لے آئیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر لایا گیا، آپ زخمی حالت میں تھے، تو لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید حضرت سعد جو ہے وہ کوئی نرم فیصلہ کریں گے، ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور شاید کوئی نرم فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ثالث کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت سعد کو ثالث مانیں گے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ جنگ کے لیے نکلے تھے ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو یہ لونڈیاں بنا دیا جائے اور غلام بنا دیا جائے اور ان کا مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جو فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آج میں ایسا فیصلہ کروں گا جس فیصلے پر اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت سعد نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ فرمایا، جس طرح فیصلہ ہونا چاہیے تھا ویسے ہی فیصلہ فرمایا۔ کہ آپ اس وقت زخمی حالت میں تھے لیکن آپ نے یہودیوں کے خلاف اتنا سخت فیصلہ دیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالیں گے، اسلام کے خلاف تلوار میان سے نکالیں گے، فرمایا کہ پھر اس کو مہلت کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کو تہ دیر کر دیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فیصلہ فرمایا اور کتنی جانثاری سے فرمایا، اور جب آپ کا جنازہ ہوا تو کیونکہ آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ تو اسلام قبول کر لیا تھا، تو منافقین کے خلاف بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا تھا، تو جب آپ کا جنازہ اٹھا تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھو اس کے ساتھ کتنے تھوڑے سے لوگ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی تیزی کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی طرف جا رہے تھے کہ لوگوں کے منہ سے چادریں گر رہی تھی، اور کسی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی اتنا آپ تیز چل رہے ہیں کہ لوگوں آپ کے ساتھ چلنے والوں کے کندھوں سے چادریں بھی گر رہی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ نہ ہو کہ فرشتے ہم سے پہلے پہنچ جائیں، فرشتے ہم سے پہلے پہنچ جائیں۔ اور حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ فرمایا کہ وہ فرشتے اس سے پہلے زمین میں کبھی نازل نہیں ہوئے، کبھی ان فرشتوں نے زمین کی طرف نزول نہیں فرمایا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر تھے۔ تو یہ ان منافقین کو جواب تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنو قریظہ کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا اور آپ اپنے قبیلے کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کو اہمیت نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے آج تک دنیا میں نزول نہیں فرمایا، آپ کے جنازے پر 70,000 وہ ملائکہ نازل ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جرأت اور بہادری، 7 سال کی بندے کی زندگی ہو اور 7 سال میں ایسے کارنامے انجام دیں کہ پھر جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اگر نوحہ کرے اور روئے تو حضور فرمائے کہ بے شک سعد کی جو ماں ہے یہ سچ کہہ رہی ہے کہ اس کا قائم مقام کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کرے کہ ہمیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی سے ذرا ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی ایسے بہادری والے فیصلے کرنے والے بن جائیں۔ وہ تو صحابہ تھے نا، وہ تو صحابہ تھے، تو جس کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 80 سال ہے، اس کی عمر 100 سال ہے تو یہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ بغیر 7 سال کی زندگی جو اسلام میں گزاری، اتنا بڑا رتبہ دے گئی کس لیے؟ میں کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا تھا وہ حساب میں معاذ کر کے چلے گئے۔ جب آپ اپنی خواہشات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں گے پھر اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اپنی خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق کر دیں گے پھر اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، کہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر فرشتے ان کی طرف نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے خوف نہیں کھانا، آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ کے ساتھ تو اس جنت کی ہم بشارت دینے ہیں جس جنت کا وعدہ تمہارا ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ آپ نے دین کی تعلیم دی اور پورے قبیلے کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اللہ رب العزت ان سعد جیسا سعد ہمیں عطا فرمایا، ان کا غلام تو ہے۔ تو انشاءاللہ 8 فروری کو ووٹ آ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ طریق لبیک کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ووٹ ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک نا آپ کی طرف سے ان کی حمایت ہے کہ میں اس کے سیاس و بیت میں اس کے ساتھ ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طریق لبیک میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہی نعرہ ہے کہ جب دین تخت پر آئے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایک کی تنخواہ جو 8 لاکھ ہو اور دوسرے کی تنخواہ 8,000 ہو۔ میں کہ اسلام یہ تفاوت ختم کر دے گا، اور یہ کیسے ختم کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میٹھا کھانا آپ کا میٹھا کھانا چاہا تو گھر والی سے کہا تو میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر کچھ عرصے بعد آپ کے دسترخوان پر وہ میٹھا پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ میں کہ بیت المال سے جو آپ کو حصہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھ رہی تھی، آج اتنا جمع ہو گیا کہ آپ کے لیے میٹھا تیار ہوا۔ میں اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا جو تھوڑا تھوڑا تم بچا کے رکھتی رہی وہ زائد تھا، لہٰذا صدیق اکبر کو بیت المال میں سے جو مال ملتا ہے اس میں سے اتنا کم کر دیا۔ تو یہ جو اتنا بڑا تفاوت ہے تنخواہوں کا اور دیگر چیزوں کا، یہ اگر ختم ہو جائے تو خوشحال ہو جائے گا اسلام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔